امریکہ رشیا ہے، اس زمانے میں کسرا تھا، بہت بڑا جو ہے شہر، بہت بڑا جو ہے ملک تھا وہ. تو اس زمانے کا جو ہے وہ کسرا، اس کے کنگن جو زمانے کے، تو اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہ ملک فتح ہوگا اور وہاں کے کنگن لا کے تجھے پہنایا جائے گا. یہ بات انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نکلی. اب یہ سراقہ جیسا سنا، بہت تعجب، کہا کہ ایک تو میں اس وقت میں تمہارا دشمن، اور پھر میں آپ کا تعاقب کرنے کے لیے، آپ کے پکڑنے کے لیے میں یہاں آ رہا ہوں، لیکن آپ میرے کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایک زمانہ جو ہے وقت کا اور ایک ملک کا بادشاہ بنے گا، یا بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسرے نہیں کافر سن کر بھی یہ کہتے تھے کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، غلط کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چنانچہ 2-3 مرتبہ وہ تعاقب کیا. بعض جگہ لکھا ہے زمین کے اندر وہ اس کے گھوڑے کے پیر دھسنے لگے، اور وہ مجبور ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا دشمنی کی وجہ سے، شاید اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ کچھ عجیب اور غریب ہے، آج میں واپس ہو رہا ہوں، واپس چلے گیا ہوں. خیر اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں پورا واقعہ بتا دیتا تھا آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب غار میں پہنچے ہیں تو سارے کے سارے جو ہے وہ سوراخاں جس کے اندر سے کیڑے پتنگے آنے کا کچھ اندیشہ ہے، تو اپنا رومال یا اپنا چادر پھاڑ پھاڑ کر وہ سوراخوں میں رکھتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ سے کیڑا وغیرہ آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نیند لگ گئی تو ایک سوراخ باقی تھا، جس کا سوراخ کوئی کپڑا وغیرہ سے نہیں ڈھکا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا پیر لگائے لیے تھے، ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر سے کوئی کیڑا نکل آ جائے. مگر تھا کیڑا اس کے اندر، زہریلا سانپ تھا. تو وہ سانپ ڈس لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور بڑا زہریلا تھا. جیسا ہی ڈسا تو رنگ ان کا متغیر ہو گیا، ہرا پیلا ہونے لگا، اور سارا جسم زہر سے آلودہ ہو گیا، اور پھر آنکھوں سے آنسو نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہوشیار ہوئی. کہا کہ ابوبکر آپ رو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ خیر بہت لمبا واقعہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، سارے سوراخاں بند ہو گئے تھے، لیکن ایک سوراخ باقی تھی، میں اس کو پیر لگا دیا تھا، شاید اس میں سے کوئی چیز مجھے کاٹ لی ہے. تو فوراً چونکہ اللہ کے نبی تھے، اٹھ گئے، جا گئے. اس کے بعد کہا جو سوراخ میں ہے وہ باہر آ جائے، جو سوراخ کے اندر ہے ابوبکر صدیق کو جو بھی ڈس لیا ہے وہ باہر آ جائے. سانپ آ گیا باہر. کہا کہ کیوں بھائی، کیا بات ہوئی، کیوں ڈس لیا؟ تیرے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے رفیق ہیں، میرے ساتھی ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول غلطی معاف، میں میرا معروضہ پیش کر رہا ہوں، ذرا سن لیجیے. میں ایک زمانے دراز سے، یعنی میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں دعائیں خدا سے کر رہا تھا کہ اے اللہ میری زندگی میں ایک مرتبہ نبی کا چہرہ انہیں زیارت کرا دے. مگر کیا ہے، میری زندگی میں کبھی آپ ملے یا نہ ملے، لیکن خداوند قدوس میرے گھر میں خود آپ کو آنے کی توفیق دے دیا تھا جہاں میں ہوں. اب میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے کم سے کم چہرے کو دیکھوں، لیکن یہ پیر رکھا ہوا ہے، میں کیسا دیکھوں تمہارے کو؟ اسی لیے میں اس کو ڈس لیا. کہا کہ اچھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر یہ نیت اس کی خراب نہیں تھی بلکہ اچھی تھی. تو اصل بولنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والہانہ محبت کا معاملہ تھا، عشق کا معاملہ تھا، وہ اتنا زیادہ تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کو جب پہنچے، مسجد قباء میں جو لوگ مکہ مدینہ منورہ گئے ہیں، وہ مسجد قباء میں جا کر جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ حج اور عمرے کا ثواب پاتے ہیں. چنانچہ تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور کافی تعداد میں لوگ آئے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کا جو ہے معاملہ ایسا تھا، ایک دوسرے کو نہیں پہچان دیتے، چونکہ نانیال تو ضرور تھا لیکن پہچانتا نہیں مشکل تھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت زیادہ نیند آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم سو جاؤ یا سو جاؤ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آ کر بیٹھے تو لوگ حضور سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر یہی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لا رہے ہیں، ہم تمہارے کو چاہنے والے ہیں، ہم تمہاری امت میں داخل ہوئے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول کی نیند خراب نہ ہونے پائے، میں جو ہے اس بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بتا دوں گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بعد میں کھلی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ میرے کو ہی محمد رسول اللہ سمجھ کر میرے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اب آپ مجھے معاف کر دیجئے. کہنے لگے اے ابوبکر غلط بات نہیں ہے، جو تم ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تم ہے. اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں اور تم دونوں الگ الگ نہیں ہیں، اب ایک ہی ایک ہے. اسی لیے کہا زندگی بھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا والہانہ محبت کا معاملہ ہو گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال پہلے دنیا سے نکل گئے. 2 سال پہلے 63 سال کی عمر میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال کی، کیونکہ 2 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بعد میں انتقال ہوا، لیکن 2 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد میں آئے تو کہا جب میرا انتقال ہو گیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی سے میں جدا نہ رہوں، میرے نبی سے میں دور نہ رہوں، جب زندگی بھر تک میں میرے نبی کے ساتھ رہا ہوں، مرنے کے بعد میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہی رہوں گا، میرے نبی کے پاس ہی رہوں گا میں۔ تو اپنے رفقا اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس جا کر پوچھ لینا ابوبکر کا انتقال ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا، اگر آپ اجازت نہ دیں تو نہیں آئے گا، اگر آواز اندر سے آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری جو ہے علامت یہ ہے دروازے اگر کھل گئے تو سمجھنا اجازت مل گئی، دروازے کھلے نہیں تو اجازت نہیں ملی۔ چنانچہ جو حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا دوست، آپ کا رفیق، آپ کا صدیق آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، آپ اگر اجازت دے تو وہ وہاں آپ کی بازو میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ دروازے بھی کھل گئے، اندر سے آواز آئی کہ رفیق کو رفیق کے پاس ہی لایا جائے۔ چنانچہ آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کو، جیسا خبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھوڑا سا ذرا نیچے ہٹ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنائی گئی ہے، اس کے بازو میں نیچے ہٹ کر تھوڑا سا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنائی گئی۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، عشق اتنا اور محبت اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت جدا تو جدا بہت دور کی بات ہے، آپ کی ہر ادا پر قربان ہی نہیں بلکہ اپنی ساری خواہشات کو قربان کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہی نہیں بلکہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ یہ ان کے اوپر قربان ہونے والے، جس کو اللہ نے یوں کہا اصحاب صحابہ تاروں کے مانند ہے، کسی ایک کا بھی آپ اگر دامن پکڑ لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، ایک کا بھی۔ تو اتنا عشق اور اتنا محبت کرنے والے صحابہ میرے بزرگوں دوستو، جس کی مثال قیامت تک کا جو ہے کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ اللہ کرے کہ ایسی محبت ہم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر ہماری جو ہے انشاءاللہ نجات کے لیے کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ تو میں بات بتا رہا تھا اتحاد کی، انشاءاللہ یہ بات رہ گئی، رہتے رہتے آئندہ جمعہ میں اگر اللہ باقی رکھا تو آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔